سبق نمبر منہاج المسلم کا 50 نمبر میں ہم 2 چیزیں بیان کریں گے کہ غش خیانت کرنا، دھوکہ فراڈ کرنا، دوسری چیز ہے ریا کرنا، دکھاوا کرنا۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتا ہے نا، بالنصیحت لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیرخواہی رکھے گا، اسی پر رہے گا۔ فلیس لو یغش احدا، کسی کو دھوکہ فراڈ کر کے ٹوپی نہیں پہنائے گا، ویغدر و یخون، یا خیانت دھوکہ غدر فراڈ کر کے۔ ذی الغش والخیانت والغدر صفات ذمیمہ، مکس کرنا، مال کا کیا کرنا، ملاوٹ کرنا، کسی چیز میں مکسنگ کرنا، خیانت کرنا اور غدر دھوکہ فراڈ کرنا، یہ بہت بڑی گندی صفات ہے، انسان میں بڑی بری لگتی ہے۔ والقبح لیکن خلقا للمسلم ولا وصفا له بحال من الاحوال، اور قباحت و بدی مسلمان کی صفت نہیں بننی چاہیے، کیونکہ مسلمان تو عمل صالح ایمان کے ساتھ پاک و تازہ رہتا ہے۔ ولخلق الغش الذمیم حقائق نبینها فیما یلی، خیانت، مکسنگ، ملاوٹ، دو نمبری کرنا، فراڈ کرنا، اس کے لیے کچھ حقیقتیں ہوتی ہے۔ دیکھیں وہ کس طرح کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایزین المرء لاخیہ القبیح او الشر او الفساد لیقع فیہا، کبھی کبھی فراڈ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے آپ کسی برائی کو اچھا بیان کریں، بڑا اچھا کام ہے، ایسا ہے تیسا ہے، جنگل کا ویسا ہے، شر ہے اس میں، لیکن آپ کہہ رہے نہیں اس میں شر کا، یہ تو بہت بہتر چیز ہے، خیر ہی خیر ہے، یا فساد کی چیز آپ اس کے لیے بیان کر رہے تو کیا ہے، غیرت وغیرہ، دوسرے سے دھوکہ دینا۔ نمبر 2 کیا ہے، یریہ ظاہر الشیء الطیب الصالح ویخفی علیہ باطن الخبیث الفاسد، کہ ایک چیز بہت بری ہے، طیب صالح نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر کر دے کہ ایسی ہے، حالانکہ وہ کیا ہو، خبیث و فاسد ہو، یہ دھوکہ فراڈ ہے، غش ہے، غش بھی لوگ بولتے ہیں۔ نمبر 3، ایظہر له خلاف ما یضمرہ ویسرہ ویسر تغریرا بہ وخدیعۃ له وغشا، کہ دل میں کچھ رکھتا ہے، ظاہر میں کچھ اور رکھتا ہے، یہ بھی کیا ہے، فراڈ کے قسم ہے۔ نمبر 4، ایعمد الی افساد مالہ علیہ او زوجہ او ولدہ او خادمہ او صدیقہ بالوقیعۃ فیہ والنمیمہ۔ نمبر 4 یہ ہے کہ کسی کے ساتھ یہ فراڈ دھوکہ کر کے کہ اس کا مال فاسد کر دے، یا اس کی بیوی شوہر کو کیا کر کے ورغلا کر اس کے خلاف کھڑا کر دے کہ تمہاری بیوی یہ کر رہے اور تمہارا شوہر یہ کر رہا ہے، یا اس کے بیٹے کو اس کے خلاف بنا دے، یا اس کے خادم کو، یا اس کے نوکر کو، یا اس کے دوست کو، یہ بھی فراڈ ہے۔ نمبر 5، یعاہد علی حفظ نفس و مال و کتمان سر ثم یخون و یغدر، کسی کے نفس کی حفاظت کی ذمہ داری لینا، یا مال کی یا راز کی، لیکن بعد میں خیانت کرے، نفس کی حفاظت نہ کرے، مال کی نہ کرے، راز کو راز نہ رکھے۔ مسلمان کو اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام فرمایا، قرآن و حدیث میں ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، خطرناک گناہ ہے، ایسا کرنا خود کے لیے کیا ہے، وبال ہے۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور مکر پر فراڈ یہ خود ایک دن انسان کو گھیر لیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، من خبب زوجۃ امرئ او مملوک، اگر کوئی کسی کی بیوی کو دھوکہ دے کر یا کسی کے شوہر کو دھوکہ دے کر اس کے خلاف کر دے اپنی جلن بڑاس نکالنے کے لیے، تو اس کے لیے وبال بنے گا، ایسا آدمی مسلمان نہیں، خالص منافع کے دے کے در بھی ہیں۔ اذا تؤمن خان، خیانت کر لے، عاہد غدر، دھوکہ فراڈ کرے۔ ریا کسے کہتے ہیں، مسلمان دکھاوا نہیں کرتا، کیونکہ یہ بھی نفاق ہے، شرک۔ والمسلم مؤمن موحد، مسلمان موحد ہوتا ہے، اللہ کو ایک جانتے، کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ فلیکن المسلم بحال منافقا ولا مرائیہ، منافق کو دکھانے والا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، قال تعالی متوعدا المرائین بالعذاب وویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ دیکھیے، یراؤن، اعمال کا دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں شرک سے بڑا بے نیاز ہوں، جو شرک کرے گا، ریا کرے گا، میں اس کو کیا کروں گا، برباد کروں گا، اور اس کو شرک اصغر کہا گیا، چھوٹا شرک ہے، اور ایک بڑا شرک ہوتا ہے۔ یہ حدیث تم لوگوں نے بار بار سنی ہوگی۔ ریا کے مظاہر کیا ہے کہ کسی کے سامنے زیادہ عبادت کرنا، اور کسی کے سامنے عبادت میں چستی دکھانا، اور جب اکیلے ہو تو چستی نہ دکھائے۔ صدقہ کرے اس وقت جب لوگ ہو، جب نہ ہو، جن کو دکھانا مقصود ہے تو نہ کرے، اور حق وغیرہ خیر کی بات کرے تاکہ لوگ کیا کرے، مجھے اچھا کہے، حالانکہ مقصود اس کی اچھائی نہ ہو۔